نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة يعني ابا بکر و عمر و عثمان و علی فجعلهم من اصحابی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے گزشتہ جمعے کو اس موضوع پر ہم نے مذاکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، جن کو صحابہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کا اسلام میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ہم مسلمانوں کی ان کے بارے میں کیا سوچ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کیا باتیں اپنی امت کو فرمائی ہیں، وہ تمام باتیں مذاکرے میں آئی تھی۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، جن کو ہم اور آپ صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اتنے مقدس ترین لوگ ہیں جن کی محنتوں اور قربانیوں کے بدلے میں یہ قرآن ہم تک پہنچا اور یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، جن میں ہم مسلمانوں کے لیے نجات دکھلائی دیتی ہے، وہ تمام سنتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم مسلمانوں تک ان صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس لیے ہم ان صحابہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا اپنا ایمانی حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، اور آگے آپ نے ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائیں، ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے، یعنی جس صحابی کو بھی اپنا فالوور مان لیں گے تو تم اسی کے ذریعے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو فرمائی ہیں، جن سے ہمارے علماء نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ ضابطہ لکھا ہے، یہ رول اور اہم ترین نقطہ لکھا ہے جسے ہم فالو کریں ہر حال میں، کہ ہمارا صحابہ کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ تمام کے تمام غلطیوں سے معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کی طرح ان سے بھی کوئی بھول چوک نہ ہو، نبیوں کی طرح ان سے کوئی گناہ نہ ہو، نبیوں کی طرح ان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ فرق ہے۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان سے غلطی ہو تو سکتی ہے، وہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، لیکن
محفوظ ضرور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں سے حفاظت فرمائی ہے، اور جن صحابہ سے بھول چوک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جن تمام کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہیں اور یہ صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہیں تو یہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگ، عربی کا ایک لفظ ہے، تو صحابہ کی بڑی تعداد نہیں بلکہ تمام صحابہ کے بارے میں مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو سیدھے راستے پر چل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو سچی زندگی گزارتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان صحابہ نے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو اس امت تک پہنچانے کے لیے بڑی امانت داری کے ساتھ اور بڑی محنتوں کے ساتھ بہت زیادہ قربانیاں دی، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنا عقیدہ صحابہ کے تعلق سے درست کریں، اپنی سوچ کو ان کے بارے میں اچھی بنائیں، اور وہ سوچ یہی ہے کہ صحابہ وہ ہیں جن کی محنتوں اور قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کوئی غلطی کرنا، غلطی تو بہت دور کی بات، کوئی کچا جملہ کہنا یا سننا بالکل گوارا نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ انہوں نے اس اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی، تب جا کر کے یہ اسلام بزرگوں ہم تک پہنچا۔ ان تمام صحابہ میں جو 1.25 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، تعداد کتنی ہے الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، 1.25 لاکھ کے آس پاس، کتنی قربانیاں ہیں اس اسلام کے لیے۔ ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں بھی مکہ اور مدینے میں نہیں، سب نے مکے کو چھوڑ کر کے باہر کی زندگی کو اختیار کیا، مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر کے شام، عراق، افغانستان، جتنے بھی دیگر ممالک ہیں ان میں وہ پہنچے، اور انہوں نے اپنی آخری سانس تک اس اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی، اپنے گھروں کو، بیویوں کو، بچوں کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑا، تب جا کر کے اسلام دنیا کے اندر پھیلا۔ یہ صحابہ کی وہ قربانی ہے جس کو ہم اور آپ پوری زندگی کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے حضور نے اتنی بڑی بات فرمائی تھی کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو میرے کسی صحابی کے پاؤں کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی قربانیاں وہ ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کو دنیا میں آنے والے تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا انسان کہا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کے بارے میں ہم چند باتیں کریں اور سنیں، اور ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے نبیوں کے بعد سب سے عظمت والے انسان ہیں۔ ان کے بارے میں امت کے علماء کا یہ اجماع ہے، یہ اتفاق ہے کہ اللہ کی نظروں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی انسان سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم چند موٹی موٹی معلومات آج ذہنوں میں رکھیں، میں شروع سے ان کی کچھ ہسٹری بیان کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پہلی اور بنیادی بات ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا اسلام سے پہلے نام کیا تھا۔ تو مؤرخین نے لکھا ہے آپ کے نام کے بارے میں
کہ آپ کو عبد الکعبہ کہا جاتا تھا، کعبے کا بندہ۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا کہ میں کر کے چلا جاؤں، جب جمعے کے بعد آپ گھر سے جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں سنیں وہ اس طریقے سے سن کے جائیں کہ جا کے اپنے بچوں کو تو بتلا سکیں، کم سے کم موٹی موٹی باتیں ہم ذہنوں میں رکھیں۔ جمعے کا بیان اسی لیے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہونا بھی چاہیے، اور ہم توجہ سے اس کو بڑی تعداد میں سننے آتے بھی ہیں کہ ہم جب جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہاں بس گئے تھے جمعہ پڑھنے، بیان سنا، بڑا اچھا لگا اور آ گئے، کچھ ہمیں معلومات ملنی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پرانا نام ہے وہ عبد الکعبہ ہے۔ عبد الکعبہ کا مطلب ہوتا ہے کعبے کا بندہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھا تھا۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں تھا، آپ کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، چونکہ اس سے پہلے ان کو عبد الکعبہ کہا جاتا تھا، جو اسلامی اعتبار سے نام صحیح نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ نام رکھنے کے بعد ان کی کنیت پڑی ابو بکر۔ یہ کنیت ہے، کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے آسان لفظوں میں کہ ایک آدمی کا نام تو کچھ ہو لیکن وہ کسی اور نام سے، کسی اور لقب سے لوگوں کے درمیان میں فیمس ہو جائے۔ تو یہ نام ان کا عبداللہ اتنا زیادہ فیمس اور مشہور نہیں ہوا جتنی ان کی کنیت فیمس اور مشہور ہوئی۔ آپ میں سے بڑی تعداد میں لوگ وہ ہوں گے جو پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ذہنوں میں رکھیں کہ پہلے ان کو عبد الکعبہ کہا گیا اور یہی ان کا نام مکے کے اندر مشہور تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھا اور یہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، یہ ان کی کنیت تھی۔ آپ کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے بعد، واقعہ فیل ہاتھیوں والا جو واقعہ ہے وہ، جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل ہاتھی کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کا لشکر جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل کے تقریباً 2-2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک ذہنوں میں رکھنے والی بات ہے۔ آپ کا جو نسب ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 7ویں پشت پر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی 7 پشتوں تک آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ الگ چلتے ہیں، لیکن 7ویں پشت پر جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسب اور خاندان سے ملتا ہے۔ تیسری بات، آپ قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان ہیں، یا یوں کہیے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی جس کو بنو تمیم مورخین نے لکھا ہے، اس سے آپ کا خاندانی اور نسبی تعلق تھا۔ اور آپ کا جو کاروبار تھا اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ بزنس مین تھے اور بہت بڑے کاروباری تھے، تجارت آپ کا پیشہ تھا، بزنس کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض مورخین کی اپنی یہ رائے ہے کہ آپ کا گھر اس محلے میں تھا جس محلے میں ہم سب کی سب سے پہلی والدہ محترمہ، ہم سب کی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ اور مورخین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ چونکہ اسی محلے میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بزنس میں گویا کئی مرتبہ شریک ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح یوں ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کی امانت داری کو، آپ کی صداقت کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے 2 مرتبہ بعض مورخین کے مطابق اپنا بزنس کا سامان لے کر کے ان کو ملک شام میں بھیجا۔
جب یہ اس سفر سے واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک رسول اللہ نہیں تھے، اب تک صرف محمد تھے، اب تک صرف آپ سچے اور امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان جھوٹا نہیں ہے، یہ انسان یوں ہی مکے کا مشہور انسان نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے صدیق اکبر بھی سنتے تھے، کیونکہ اس محلے میں رہتے تھے۔ آپ کو سب معلوم تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے آپ کے بارے میں کہ آپ مکہ المکرمہ کے سب سے امانت دار انسان ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ غور فرمائیں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، لیکن نبوت ملنے سے پہلے پورے مکہ المکرمہ کے اندر آپ امانت دار کے نام سے مشہور تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، لوگ آپ کو صادق کے نام سے جانتے تھے کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے جب اسلام کی بات کہی تو لوگوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، مجھے جھوٹا کہا اور میرے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا، لیکن صدیق جب میں نے تمہارے سامنے اسلام پیش کیا تو تم نے بغیر کسی سوچ وچار کے اسلام کو قبول کیا۔ وجہ یہی تھی کہ پہلے سے آپ کے بارے میں یہ سب جانتے تھے کہ یہ انسان جھوٹی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ انسان امانت دار انسان ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بارے میں یہ باتیں ہم ذہن میں رکھیں کہ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا جو نسب ہے جب اوپر بڑھتا ہے آپ کا خاندان تو 7ویں پشت پر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسب سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کا نام میں نے بتلایا کہ عبد الکعبہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدل کر کے عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام تھا عثمان ابن ابی قحافہ، اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ کے نام سے لکھی گئی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ان کا نام ام الخیر یعنی بھلائی کی ماں، اور نام ان کا اصل تھا سلمہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق پڑی ہے۔ صدیق آپ کو کیوں کہا گیا، اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو عتیق کا نام بھی دیا گیا، یعنی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ مکے کے اندر عتیق کے نام سے بھی مشہور تھے۔ عتیق اور ابو بکر اور صدیق تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ عتیق آپ کو کیوں کہا گیا، اس سلسلے میں ایک دو باتیں ہم ذہنوں میں رکھیں۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو یہ جانثار صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو والدہ ہیں ام الخیر سلمہ، ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کا انتقال ہو جاتا تھا، وہ بچے زندہ نہیں رہتے تھے۔ تو آپ کی والدہ ان کو بچپن میں گود میں لے کر کے بیت اللہ شریف گئی، اور آپ نے بیت اللہ شریف میں جا کر کے یہ کہا کہ اے اللہ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ بیت اللہ شریف کی عظمت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگا کرتے تھے، چونکہ وہ مذہب ابراہیمی کو فالو کرتے تھے۔ چنانچہ یہ وہاں گئی اور انہوں نے جا کر کے دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنے فضل سے میرے اس بچے کو زندگی عطا فرما دیجئے، آپ اس کو مرنے سے آزاد کر دیجئے۔ تو عتیق کا اردو ترجمہ چونکہ آزاد ہوتا ہے، اور ان کی والدہ نے ان کو موت سے آزادی کی دعا کرانے کے لیے بیت اللہ شریف میں جا کر کے ہاتھ اٹھائے تھے، اس لیے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو عتیق کا نام دیا گیا۔ لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ عتیق کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پرانا، اور چونکہ آپ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ لیکن
ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر تم اللہ کی طرف سے آزاد کر دیے گئے ہو آگ سے، یعنی آخرت کے اندر آگ جہنم کی جو سختی ہے، آگ ہے، عذاب ہے، اللہ نے تم کو اس سے آزاد فرما دیا۔ تو عتیق کے معنی ہے آزاد کیا ہوا انسان، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے، آخرت کی سختیوں سے آزاد فرما دیا۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے لوگ عتیق کے نام سے بھی جانتے تھے۔ یہ چند باتیں ہیں تاریخی جو ذہنوں میں رکھنے کی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ جو لفظ صدیق جڑا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیوں جڑا، بڑی تعداد میں آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا۔ صدیق کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ تسلیم کرنے والا، بہت زیادہ باتوں کو ماننے والا، اور یہ لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس وقت میں دیا جب آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں رات مکۃ المکرمہ سے فلسطین پہنچے، اور وہاں نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور راتوں رات اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے۔ آپ نے وہاں ساتوں آسمانوں کا، جنت کا، دوزخ کا، عرش کا، کرسی کا، ان تمام جگہوں کا مشاہدہ کیا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں رات کے آخری حصے میں مکۃ المکرمہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں رات اس طریقے سے وہاں گیا میں نے یہ دیکھا، تو مکے کے لوگ پہلے ہی سے قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ یہودی لوگ اس کو قرآن سکھاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ طریقے سے وہ آپ کو تکذیب کر کے جھٹلایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے، جن میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے، ابو بکر کو پکڑ کے لائے۔ بعد مورخین نے اس کو ایسے ہی لکھا کہ ابو بکر کو وہ بلا کر کے لائے اور کہنے لگے کہ ابو بکر تم جس محمد کی تصدیق کرتے ہو، جس پر تم ایمان لاتے ہو، جسے تم سچا انسان کہتے ہو، یہ عجیب باتیں کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں مکے سے فلسطین گیا، وہاں سے آسمانوں پر جنت اور دوزخ، عرش اور کرسی، میں نے ان تمام چیزوں کا راتوں رات مشاہدہ کیا۔ تنزیہ طور پر مجھے یہ الفاظ یاد ہیں کتاب کے، لوگوں نے ابو بکر سے کہا کیا تم اب بھی اس کی بات کو مانو گے؟ یعنی تنزیہ طور پر کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ، کیا اب بھی تم اس کو سچا کہو گے؟ آپ غور فرمائیے اور قربان جائیے صدیق کی صداقت پر۔ وہ فوراً کہنے لگے کہ ہاں میں ان کو سچا انسان مانتا ہوں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ محمد جتنی بھی باتیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% درست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت میں آپ کو صدیق کا لقب دیا، اور بعد مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اسی وقت سے آپ کے نام کا یہ حصہ بنا کہ آپ کو پوری دنیا قیامت تک ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکمل طور پر صداقت کی۔ آپ کو اللہ کے نبی کی باتوں میں ذرہ برابر بھی پہلے دن سے شک نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ یہ لکھا ہے مورخین نے، دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے تجارتی سفر سے، غالباً یمن کے سفر سے واپس آئے تو لوگوں میں آپ نے یہ باتیں سنی کہ مکے میں ایک انسان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، محمد اس کا نام ہے، جانتے پہلے ہی سے تھے۔ فوراً خود چل کر، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ باتیں سنی تو خود چل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر پر پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ محمد آپ مجھے ایمان کا کلمہ پڑھائیے۔
اور بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے اور آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ باتیں کچھ بھی ہوں، اتنی بات تو متفق طور پر کہی جاتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کیا، اور اسی لیے آپ نے چونکہ اپنی آنکھوں سے اسلام سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگیوں کو دیکھا تھا، اسلام کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صدیق اکبر یوں کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ حببت الی من الدنیا ثلاثہ، اے اللہ کے نبی مجھے دنیا کے اندر صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 وہ کہا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ غار ثور کا جو واقعہ جس کا تذکرہ خود قرآن نے بھی کیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہجرت کا حکم دیا گیا، یہ واقعہ لمبا ہے ورنہ میں تفصیل سے بتلاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے جس انسان سے مشورہ کرتے ہیں اور جس انسان کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جب مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلتے ہیں تو ایک جگہ ہے مکے سے کچھ دوری پر جس کو غار ثور کہا گیا، وہاں یہ چھپ جاتے ہیں۔ چھپتے اس لیے ہیں کہ ادھر مکہ المکرمہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام کے طور پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں اونٹ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے۔ تو دشمن جب وہاں تک پہنچتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی آڑ میں لیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ غار کو صاف کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو اندر بلاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، چونکہ تھکے ہوئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رانوں پر رکھا اور چونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آپ سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک سوراخ ہے جس سے خطرہ تھا کہ کوئی کیڑا نکل کر کے نقصان نہ پہنچا دے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر اور پیر کی ایڑی والا ایریا اس سوراخ سے ٹچ کر دیا تاکہ اندر سے کوئی کیڑا باہر نہ آ جائے، اور اس سوراخ کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ سانپ تھا اور اس سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈسا۔ اتنا زیادہ آپ کو درد ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن آپ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو اس طریقے سے مینٹین کیا کہ اگر حرکت کریں گے تو اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل جائے گی۔ سانپ نے کاٹا ہے، درد بہت ہے، ہلنا آپ کو گوارا نہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو اتفاق سے اللہ کے نبی کے گالوں پر گرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ نے بتلایا کہ اس طریقے سے کسی چیز نے کاٹا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ نے بیدار ہو کر کے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک ابو بکر کے پیروں پر ایڑی پر لگایا اور آپ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ بتلانا یہ تھا کہ ابو بکر یوں کہا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کے اندر جو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے ان میں پہلی چیز ہے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سانپ نے اس لیے آپ کو کاٹا تھا کہ آپ نے مکمل توجہ اللہ کے نبی کے چہرے پر رکھی ہوئی تھی اور آپ اپنی سر مبارک کو حضور کی رانوں پر رکھے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق اپنی آنکھوں سے مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ توجہ اس طرف اتنی نہیں تھی جتنی اللہ کے نبی کے چہرے پر تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا غار کے واقعے کا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں سے مراد ہے اللہ کے نبی اور صدیق اکبر۔
آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان کتنے اونچے مقام اور مرتبے والا ہے کہ ان کے غار میں ہونے کا تذکرہ خود قرآن نے کیا، اور یوں کہا کہ جب ایک دوسرے سے وہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چونکہ صدیق اکبر کو لگا تھا کہ دشمن وہاں پہنچنے والے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آ گئے، تو اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا تذکرہ خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے قربانی، اور اسلام کے لیے آپ کی جو قربانیاں ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک آدھ بات کہہ کے بات میں مکمل کروں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو ملک شام بھیجنا چاہتے تھے، اسلام کے پھیلنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں کہا کہ نہیں اس لشکر کو روک دو، لیکن اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق صدیق اکبر اڑ گئے، اور یہ بات کہی آپ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کام کرنا چاہتے تھے، ابو بکر کی جان تو جا سکتی ہے لیکن وہ کام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ان میں مسیلمہ کذاب ہے اور ایک طلیحہ نام کا انسان ہے، جنہوں نے صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں نبوت کے دعوے کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو یہ بہادر صحابی ہے بہت نرم دل انسان تھا، غصہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی تھی تو برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ آپ نے فوراً یہ بات کہی کہ خالد ابن الولید کو بلایا جائے۔ خالد ابن الولید اس امت کے وہ بہادر صحابی ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے اسلام کے لیے جتنی جنگیں لڑی ان میں بھی کامیابی، اور اسلام لانے کے بعد میں جتنی جنگیں لڑی ان میں کامیابی۔ آپ نے ان کو ذمہ دار بنایا اور ان دونوں انسانوں کو دنیا سے ختم فرما کر نبوت کی حفاظت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اس طریقے کی اسلام کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے ہم اپنا نظریہ اور عقیدہ ان کے بارے میں یہ بنائیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور جو لوگ آپ کے بارے میں نعوذ باللہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے نبی کے چونکہ داماد تھے اس لیے ان کا مقام ابو بکر سے زیادہ ہے، یہ بات اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے اپنی زندگی میں 17 نمازیں پڑھوا کر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد اس امت کی خلافت کی ذمہ داری ابو بکر اختیار کریں گے۔ یہ وہ بات ہے جس پر یہیں سے اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ خلافت کس انسان کو سب سے زیادہ پہلے نمبر پر زیب دیتی ہے اور کیوں دیتی ہے، اور اس کے بعد میں ہم اس پر انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو بات کریں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہے تو کس طریقے سے آپ نے حکومت کی ہے۔ 2 سال 3 مہینے غالباً آپ کی خلافت ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں آپ نے پوری دنیا کو بتلایا کہ حکومت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، گاندھی جی اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک کے لیے اگر ہم کوئی دستور ایسا بنا سکتے ہیں جس سے یہ ملک مکمل طور پر آگے بڑھے تو ہمیں وہ دستور بنانے پڑیں گے جو ابو بکر اور عمر نے بنائے تھے۔ گاندھی جی یہ کہا کرتے تھے، وہ کیا تھے، کس طریقے سے انہوں نے اس امت کی اس ذمہ داری کو آگے بڑھایا، اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری امت کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔